بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ اس کے دو معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ہدی و نور، فیہ ہدی و نور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی۔ ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں معنی اس کے ہیں۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخر الزمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورۃ بقرہ کے اندر۔ لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ میں سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور مت چھپاؤ حق کو، ذرا حالے کہ تم جانتے ہو۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنی ہے، جانتے بوجھتے کرنا، ایک ہے مغالطے میں کرنا، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ریت آف اللہ، اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفی کی جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا، ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقویٰ کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود۔ اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا۔ اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں۔ تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو۔ ہمارے بھی بہت سے علماء کا، علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، متن بچا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز۔
یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے، بہت بامانی ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو وہ دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے۔ بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے، صبر نہیں۔ بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے۔ اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی۔ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلاۃ کی طرف جاتی ہے، نماز بہت بھاری ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو، اس دنیا میں صبر کرو، دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر قانے ہو جاؤ، اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ یہ طرز عمل، اور اس میں پھر نماز، الصلاۃ عماد الدین۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے، یہ روش، یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے، سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے، ڈرنے والوں کے، جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔